نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 64 سورۃ النساء آیت نمبر 105 سے لے کر 122 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی ہم نے الیکا آپ کی طرف الکتاب کتاب سے مراد یہاں پر قرآن ہے، بالحق کے ساتھ حق کے، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما ساتھ اس کے جو اراک اللہ دکھایا آپ کو اللہ نے، یعنی اس قرآن اور وحی کی روشنی میں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے آپ لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ ولا اور نہ تکن آپ بنے للخائنین خیانت کرنے والوں کے لیے خصیمہ جھگڑا کرنے والے۔ للخائنین کا جو لفظ ہے اس کا واحد خائن ہے، روٹ ورڈ خا واو نون۔ خیانت کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ سچائی کو دیکھتے ہوئے ضمیر کو دبا کر ناحق کا ساتھ دینا خیانت کہلاتا ہے، یہ امانت کا الٹ ہے۔ سچائی کو دیکھتے ہوئے ضمیر کو دبا کر ناحق کا ساتھ دینا۔ خصیمہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ خا صاد میم ہے، معنی جھگڑنا۔ آیت نمبر 105 سے لے کر آیت نمبر 113 تک جتنی بھی آیات ہیں اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس پس منظر کو پہلے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ انصار کے قبیلے بنو ظفر کے ایک آدمی طعمہ بن عبیرک یا پھر بشیر بن عبیرک، طعمہ بھی نام آتا ہے اور بشیر بھی آتا ہے، لیکن زیادہ جو احادیث ہیں اس میں طعمہ کا لفظ آتا ہے۔ تو انصار کے قبیلے بنو ظفر کے ایک آدمی طعمہ بن عبیرک نے کسی دوسری انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چوری کی۔ اب جو یہ شخص تھا طعمہ، اس نے ایک دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چوری کی، اور آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے ہاں امانت رکھایا۔ آٹے کا تھیلا اتفاقاً کچھ پھٹا ہوا تھا جس سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا، جس سے سراغ لگانے میں بہت آسانی ہو گئی۔ اصل مالک نے پیچھا کیا تو وہ طعمہ بن عبیرک کے گھر پہنچ گیا اور اس سے اپنی چوری کا ذکر کیا، لیکن وہ تو صاف مکر گیا اور کہا کہ بے شک میرے گھر کی تلاشی لے لو۔ گھر کی تلاشی لی گئی، سامان وہاں ملا ہی نہیں، کیونکہ کہاں چھوڑ آیا تھا؟ ایک یہودی کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ تو اصل مالک کو وہاں سے کچھ نہیں ملا۔ اب مالک پیچھا کرتا ہوا اس یہودی کے ہاں پہنچا اور اپنی چوری کا ذکر کیا، تو یہودی کہنے لگا ایسی زرہ تو میرے پاس ہے، لیکن وہ تو فلاں شخص نے میرے پاس بطور امانت رکھوائی ہے، لہٰذا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ بالآخر مالک یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا۔ اب چور اور اس کے خاندان والوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اصل مجرم اس یہودی کو ہی ثابت کیا جائے اور امانت کا درمیان میں نام ہی نہ آنے دیا جائے، اور اس واقعے سے قطعی لا علمی کا اظہار کیا جائے، صاف کہہ دیا جائے کہ ہم نہیں جانتے، اور وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہود کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، اس طرح ہم بری ہو جائیں گے۔ چنانچہ فی الواقع ایسا ہی ہوا۔ انصاری چور اور اس کے حمایتیوں نے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا کہ ہم اس واقعے کو قطعاً نہیں جانتے، اور قسمیں بھی کھانے لگے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خائنوں کی باتوں میں آ گئے اور یہودی کو جھوٹا سمجھا، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری چور کو بری قرار دے دیتے اور یہودی کو مجرم قرار دے دیتے، اور یہودی کے حق میں ہاتھ کے کاٹے جانے کی سزا سنا دیتے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کیا اور تنبیہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بددیانت لوگوں کی قطعاً حمایت نہیں کریں گے، جیسے کہ اس آیت میں آپ نے پڑھا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن حق کے ساتھ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو قرآن اور وحی کی روشنی میں دکھایا ہے آپ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، اور آپ نہیں بنیے گا خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے۔ اب اس واقعے سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صورتحال سے واقف ہوتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر کبھی حق پوشیدہ رہ جانے اور ادھر ادھر ہونے کا مرحلہ آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو باخبر کرتا ہے اور اصلاح فرما دیتا ہے، جیسے کہ اس واقعے میں آپ دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر جبرائیل امین آئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل بات بتا کر گئے۔ یہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے، اور یہ مقام صرف اور صرف انبیاء کو حاصل ہوتا ہے، یعنی انبیاء کی اس طرح کی مدد کرنا انبیاء کے مقام کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو پورا آیتوں کا حصہ ہے، آیت نمبر 105 سے لے کر 113 تک، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں منافقین کے فساد کا پردہ فاش کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ مقدمات میں مجرم کی حمایت کرتے تھے، خود جرم کرتے تھے اور اس جرم کی تہمت کسی اور پر لگا کر اپنے آپ کو بری ٹھہراتے تھے اور غلط وکالت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلط فیصلے کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ان تمام کاوشوں اور سازشوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین کو ہوشیار کر دیا، اور مقدمات کے فیصلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، کیونکہ یہ جو پرٹیکولر مقدمہ تھا، اس مقدمے کے فیصلے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ تو پس منظر واضح ہے، ایک انصاری شخص نے دوسرے انصاری کی گھر سے چوری کی، دو چیزیں چوری کی، زرہ چوری کی اور آٹے کا تھیلا چوری کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ بسا اوقات کوئی ایسی مسٹیک چور پیچھے چھوڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ مجرم کوئی نہ کوئی ثبوت اپنا چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب وہ آٹے کا تھیلا پھٹا ہوا تھا اور تھوڑا تھوڑا آٹا جو گر رہا تھا اس سے باقاعدہ وہ رستہ بن گیا کہ اصل مالک سیدھا طعمہ کے گھر پہنچا۔ اور آپ اس انصاری چور کی جو کہ منافقین میں سے تھا، اس کی ہوشیاری آپ دیکھیں کہ راتوں رات ہی اس نے یہودی کے پاس اس کو بطور امانت رکھوا دیا تاکہ اگر کل چور کو ڈھونڈا جائے تو اس پر ذرا سا بھی شک نہ پڑے، اور جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا وہ چیزیں وہاں سے اٹھا لے گا۔ جا کے یہودی کے پاس امانت رکھوائی، اور یہودی کے پاس اس لیے رکھوائی کہ اگر چور پکڑا بھی جائے تو کون پکڑا جائے؟ یہودی پکڑا جائے، ایک نان مسلم پکڑا جائے، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود مسلمان ہو کر چھوٹ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نان مسلم کو سزا دے دیں۔ دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ مضبوط پلاننگ اس نے کی تھی،
لیکن وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے کوئی مسلمان ہی کیوں نہ خیانت کرے اس کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے. اسلام جو ہے عدل و انصاف کا دین ہے. اگر کوئی مسلمان بھی گناہ گار ہوگا اور نان مسلم بے قصور ہوگا، کبھی اسلام مسلمان کو چھوڑ کر نان مسلم کو، اس غیر مسلم کو سزا نہیں دے گا. سزا کس کو ملے گی؟ اس مسلمان کو ہی ملے گی جو قصوروار ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور بخشش مانگی اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے. پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے لیے استغفار کیجیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو خیال قائم کر لیا تھا. کیا خیال قائم کر لیا تھا؟ کہ انصاری شخص بے گناہ ہے اور یہودی قصوروار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو یہ خیال آ گیا تھا، آپ اس کے لیے استغفار کیجیے، اپنے لیے بخشش مانگیے کہ اللہ آپ کو بخش دے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اس قبیلے والوں کے لیے استغفار کیجیے جس نے اپنی قوم کے بندے کا غلط ساتھ دیا. تو پہلا معنی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے استغفار کریں، جو بغیر تحقیق کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کرنے والوں کی حمایت کا خیال جو اپنے دل میں محسوس کیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے. اور دوسرا معنی کہ اس قبیلے والوں کے لیے بخشش طلب کیجیے جنہوں نے اپنے ہی قبیلے کے بندے کا غلط ساتھ دیا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے غفور الرحیمہ، بخشنے والا مہربان. آپ بخشش طلب کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ آپ کو بخش دے گا. تو بہت اہم سبق ملتا ہے کہ فریقین میں سے جب تک کسی کے بارے میں پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، حمایت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا بھی غلط سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. فریقین میں سے جب تک کسی کے بارے میں پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، حمایت اور وکالت جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی چرب زبانی سے حاکم کے سامنے اپنے لیے ناحق فیصلہ کروا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دے گا. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ اس سزا سے بچ جائے، لیکن بعد میں وہ پکڑ ضرور آئے گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں اور جس طرح سنتا ہوں اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں. ایک شخص اپنی دلیل اور حجت پیش کرنے میں تیز اور ہوشیار ہو، اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اس طرح دوسرے مسلمان کا حق اس کو دے دوں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، میرے سامنے جس طرح سے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اس کی صفائیاں پیش کی جاتی ہیں، میں اس کو ویسے ہی سنتا ہوں. اب کوئی بہت زیادہ چرب زبان ہو اور اپنا مقدمہ بہت اچھے سے اس نے پیش کر دیا اور جو اس کا حق نہیں تھا اس حق کو لینے والا بن گیا، تو وہ دراصل آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے. اب اس کی مرضی ہے وہ لے یا نہ لے. تو خلاصہ کیا ہے کہ ناحق حمایت، بغیر تحقیق حمایت نہیں کرنی چاہیے. ایک اور فہم بھی اس سے نکلتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو فیصلے کے لیے بلائے تو جائیے، ورنہ بغیر بلائے کسی فیصلے کو کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بڑی امانت کا کام ہے. مثلا اگر ہمیں کوئی فیصلے کے لیے بلائے تو ہی ہم جائیں،
ادروائز خود سے کسی کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی تو بہت بڑی پکڑ ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کو کوئی فیصلے کے لیے بلا لیتا ہے تو آپ حق کا ساتھ دیں، چاہے کتنا بھی نقصان ہو رہا ہو، چاہے اپنے کسی قریبی کو ہی آپ نگلیکٹ کر رہے ہوں، نظر انداز کر رہے ہوں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عَنِ الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف سے۔ تجادل کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں مجادلہ، جدل، معنی گفتگو میں کسی کو ہرانا، کسی کی حمایت میں جھگڑنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، اور نہ آپ جھگڑا کریں ان لوگوں کی طرف سے یختانون، جو خیانت کرتے ہیں انفسہم، اپنے نفسوں سے، یعنی جو اپنے اندر خیانت رکھتے ہیں آپ ان کی طرف سے ڈیبیٹ نہیں کریں گے، آپ ان کی طرف سے جھگڑا نہیں کریں گے، یعنی آپ ان کا سپورٹ نہیں کریں گے، ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر یختانون انفسہم کے جو الفاظ آئے ہیں، جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے، معنی یہ ہے کہ جو دوسروں سے خیانت کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنی جان سے خیانت کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو دغا دینے والا پہلے اپنے آپ کو دغا دیتا ہے۔ جو بھی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، دغا دے رہا ہے، اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنی جان کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت رکھتا، من کانا، جو کوئی ہو، اب وہ جو کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے جو کوئی ہو خوانن، خیانت کار، اثیمن، گناہ گار۔ اللہ کسی خیانت کار اور گناہ گار سے محبت نہیں رکھتے، خواہ وہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک پیشہ ہے وکالت، بہت سے وکیل ہوتے ہیں، کیسز لیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کیسز لڑے جاتے ہیں۔ کوئی ایک ہی آپ کو ایسی مثال ملے گی جو پوری امانت کے ساتھ کیسز کو لڑ رہا ہو، الا ماشاء اللہ۔ موسٹلی جو وکالت کرنے والے وکیل ہوتے ہیں وہ جھوٹ، دھوکہ، خیانت، اس سے کیسز کو جیتتے ہیں، اور جو جتنا صفائی سے جھوٹ بول سکے وہ اتنا بڑا وکیل ہوتا ہے، یعنی وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بولے گویا یہ گمان ہو کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ تو یہ پیشہ بھی بہت ہی زیادہ احتیاط مانگتا ہے، وکالت کا پیشہ۔ پھر یہ کہ ہم کسی کو وکیل بنائیں عام زندگی میں یا کسی خاص کیس کے لیے، اور ہم اس کو جھوٹ بولنے کے پیسے دیں، جھوٹ کے ساتھ اس کیس کو جیتنے کے پیسے دیں۔ ایسے بہت سارے کیسز آپ جانتے ہوں گے، کچھ لوگوں کی پراپرٹی کے کیسز ہوتے ہیں، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے پراپرٹی کو ہتھیایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وراثت کے کیسز ہوتے ہیں، اسی طرح سے بہت سارے ایسے کیسز جو جھوٹ کی بنیاد پر جیتے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا جو کوئی بھی ہو خیانت کار اور گناہ گار۔ اب بات تو صرف خیانت کرنے والوں کی ہو رہی تھی، لیکن ساتھ میں اب گناہ گار بھی اس کو کہا گیا، کیونکہ خیانت کرنے والا بہت بڑا گناہ گار ہے۔ یستخفون، وہ چھپتے ہیں، وہ چھپتے ہیں یعنی طعمہ اور اس کے خاندان والے۔ آیتوں کے اعتبار سے تو وہ انصاری چور اور اس کے فیملی ممبرز مراد ہیں، لیکن عام مراد میں پھر ہر خیانت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ یستخفون، وہ چھپتے ہیں من الناس، لوگوں سے، وہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں، ولا، اور نہیں، یستخفون، وہ چھپ سکتے من اللہ، اللہ سے، یا اللہ سے ہرگز نہیں چھپ سکتے، بے شک یہ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا لیں گے۔ دھوکے باز انسان ہمیشہ لوگوں کے سامنے
اچھا بنتا ہے اور پیچھے سے ان کے خلاف سازش کرتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سے وہ نہیں چھپ سکتا۔ جو بھی سچا انسان ہوتا ہے وہ کبھی چھپ کر کام نہیں کرتا، وہ جو لوگوں کے سامنے ہوتا ہے وہی وہ ان کے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو سازشیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو اچھے بنتے ہیں۔ کیوں اچھے بنتے ہیں؟ تاکہ ان کا برا ہونا لوگوں کے سامنے نہ آئے، لوگوں سے چھپنے کے لیے وہ اچھے بنتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، کہ وہ چھپ نہیں سکتے اللہ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اپنے علم، سمع اور قدرت کے اعتبار سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے سمع کے اعتبار سے یعنی سننے کے اعتبار سے، اور اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ یبیتون کا لفظ بیتون سے ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر معنی راتوں کو مشورہ کرنے کا کیسے آیا؟ کیونکہ وہ گھروں میں رات کے وقت چھپ کر مشورے کرتے تھے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان پورا دن کام کر کے رات کو گھر واپس آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اندھیرے کے ٹائم پر وہ گھر آ جاتا ہے۔ تو یبیتون کا معنی پھر کیا ہو جائے گا کہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ رات کو چھپنا آسان ہے نا، اسی لیے رات کا ٹائم چنتے ہیں۔ اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں، مالا، اس کا جو نہیں، یردا، وہ پسند کرتا، یعنی اللہ پسند نہیں کرتا، من القول، بات میں سے۔ اب یہ اپنے مجرم کو بری کرانے کے لیے بحث اور مباحثے کر رہے تھے، راتوں کو مشورے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اس کو بری کرانے کے لیے بحث اور مباحثے کرتے ہیں، راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ مالا یرضا من القول سے مراد یہ ہے کہ یہ قبیلہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اپنے بندے کو اس چوری کے الزام سے بچائیں۔ طعمہ کے جو فیملی ممبرز تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ طعمہ کو کیسے اس الزام سے بری کروائیں۔ اسی کی ڈسکشن یہ خفیہ طور پر گھروں میں کر رہے تھے اور رات کے ٹائم پر کر رہے تھے تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو پسے پردہ سازشیں اور کسی کو نقصان دینے کے لیے مشورے اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہیں۔ اگر آپ مالا یرضا من القول سے مراد یہاں پر پسے پردہ سازشیں لکھ لیں اور کسی کو نقصان دینے کے لیے مشورے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، بما، ساتھ اس کے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، محیطا، گھیرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی کوئی شخص بھی اللہ کے اس گھیرے سے بچ نہیں سکتا۔ جب دو لوگوں کے درمیان خیانت آ جاتی ہے تو اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ شوہر اور بیوی جب تک بغیر خیانت کے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی کم آمدنی میں بھی برکت عطا کرے گا، ان کے بچوں کی بہترین تربیت کروائے گا اور ان کے گھرانے میں سکون ہوگا۔ لیکن جب شوہر اور بیوی کے درمیان بھی خیانت آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی آمدنی میں بے برکتی کر دیتا ہے، ان کی اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوتی اور ان کے گھروں سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ جہاں امانت ہوگی وہاں سکون اور برکت ہوگی، لیکن جہاں خیانت ہوگی
وہاں سے سکون رخصت ہو جائے گا اور بے برکتی آ جائے گی. ہاں انتم، ہاں تم، ہاؤلائی وہ لوگ ہو. ہاؤلائی اسم اشارہ ہے اور خطاب اس منافق کے فیملی ممبرز سے ہے. ہاں انتم ہاؤلائی، ہاں تم وہ لوگ ہو. انداز جو ہے وہ تنبیہ والا ہے. جادلتم جھگڑا کیا تم نے، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. آج اگر تم اپنے چور کے حمایتی بن بیٹھے ہو، دنیا کی زندگی میں اس کا غلط ساتھ دے رہے ہو، فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ تو کون جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم ان کے بارے میں، یوم القیامہ قیامت کے دن. تو کل قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے اس کی وکالت کیسے کرو گے؟ آج دنیا میں تو تم اس کو غلط سپورٹ کر رہے ہو، کل قیامت کے دن تم کیسے اس کو اللہ کے سامنے سپورٹ کرو گے؟ امن یا کون یکون ہوگا علیہم ان پر وکیلا کارساز، پھر قیامت کے دن ان خیانت کاروں کا کون کارساز ہوگا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ طعمہ اور اس کے قبیلے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں. یہ جو انداز ہے ہا انتم ہاؤلائی، یہ انداز وارننگ کے لیے ہوتا ہے، تنبیہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تم اس کو سپورٹ کر کے بچا لو گے. جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تم اس کو غلط ساتھ دے کر بچا لو گے. فَمَن یُجَادِلُ اللَّهَ عنہم یوم القیامہ، کل قیامت کے دن تم اس کی وکالت کیسے کرو گے؟ امن یکون علیہم وکیلا، پھر اس دن یعنی قیامت کے دن اس کا کون وکیل ہوگا؟ آج اگر کوئی ناحق کے لیے لڑتا ہے تو کل قیامت کے دن یہ ساری باتیں کھل جائیں گی. کسی کا دفاع ناحق طور پر اگر آپ لا علمی میں بھی کریں تو یہ کبیرہ گناہ ہے. کسی کا رانگ سپورٹ آپ لا علمی میں کر گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا تو بھی وہ کبیرہ گناہ ہے. پتہ چل جائے تو فوراً سے کلیریفیکیشن کرنی چاہیے. عمومی طور پر گھروں میں آپ دیکھیں بچوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں دو فیملیز رہ رہی ہیں اور آپس میں بچوں کے کوئی جھگڑے ہو گئے. اب بچوں کا ہم ناحق ساتھ دیں. آج دنیا میں تو ہم چلیں ٹیمپریری ان کو رسوائی سے، سزا سے بچا لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تو پھر اللہ کے سامنے ان کی کوئی وکالت کرنے والا نہیں ہوگا. ایسے میں آپ دیکھیے کہ آپ مثال بہو اور بیٹی کی بھی لے سکتے ہیں. بیٹی کا ناحق ساتھ دینا، ٹھیک ہے، اور بہو کو قصوروار ثابت کرنا، عمومی طور پر ایسا بہت دیکھا جاتا ہے. تو اس طریقے کی چیزوں سے خود کو بچانے کی ضرورت ہے. عام زندگی میں بھی کبھی ناانصافی نہ کریں، اور اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ پیش آ جائے تو اس میں بھی کبھی ناانصافی نہ کریں، کیونکہ ناانصافی کرنے والا دراصل خیانت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے.